جی وَإِقَامَ الصَّلَاةِ لا شریف صاحب اگتے اچھو آگے آئیے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان پر نماز قائم کرنے کی وحی کی. یہ نماز ہمارے کہنے سے وہ قائم کر رہے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور حالت رکوع میں وہ ہمارے کہنے سے صدقہ دیتے ہیں، ہمارے کہنے سے زکوٰۃ دیتے ہیں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اس کے بعد والا جو آخری جملہ ہے ائمہ اہل بیت کی شان میں قرآن مجید کے اندر، میں نہیں سمجھتا، میں طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے یہ ایسا سجا ہوا جملہ تمام تر اہل بیت کی زندگی کو، ائمہ اہل بیت کی تمام تر زندگی کو اس ایک جملے میں خلاصہ کیا ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف میرے بندے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف میرے بندے، یہ کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے. اچھا، اسی لہجے کی ایک اور آیت بھی ہے، آیات قرآن مجید میں ائمہ اہل بیت کی شان میں، جن سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں. قرآن مجید میں آیات کی ایک بڑی کثیر تعداد ہے. اسی لہجے کی ایک اور آیت ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. پہلی جو آیت پڑھی ہے وہ تھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا. اور اس والی آیت میں یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا. یعنی جن میں سے بنایا ہے وہ سب امام بننے کے قابل تھے. اللہ نے بنایا 12 کو ہے، مگر بننے کے قابل 12 سے زیادہ تھے. اب اگر ان کو تلاش کریں کہ اللہ کن میں سے امام بناتا ہے تو بڑی حسین گفتگو کا آغاز ہو جائے گا. مگر میں صرف ایک جملے میں اپنی گفتگو کو خلاصہ کرنا چاہوں گا اب تک کی بات کو. اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. اور میری بات پر ایک بہت ہی مضبوط بر صغیر کا شاعر دو مصرے کہتا ہے مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. استاد قمر جلالوی آغا صاحب، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا. اور جن میں سے اللہ امام بناتا ہے پھر ان میں سے امام بننے والوں کی صفات کو اللہ اور بھی یوں بیان کرتا ہے ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے. اور کیوں؟ یہدون بامرنا، تاکہ وہ ہمارے امر کو پہنچائیں. اور ان کی صفات نشانی کیا ہے، کیسے پہچانو گے امام ہے؟ اچھا، یہ لہجہ یا قرآن کا لہجہ اور یا قرآن کے مفسر علی کا لہجہ. ایسا لگتا ہے جیسے قرآن لکھنے والے سے ڈائریکٹ پڑھا ہو. اسی لب و لہجے میں، یعنی جس لہجے میں قرآنی آیات ہیں، اسی لب و لہجے میں مولا علی کی کلام نہج البلاغہ میں پیغام ہے. مثلا اللہ کیا کہہ رہا ہے ائمہ اہل بیت کے لیے، پھر دیکھیے کہ مولا علی نے کیا فرمایا اہل بیت کے لیے. لہجہ دیکھیے کتنا ملتا ہوا ہے. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہدون بامرنا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کو پہنچائیں. اور کسے امام بناتا ہے اللہ؟ لما صبروا، ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا ہے کہ وہ سب سے زیادہ صبر کرنے والے، صابرین میں سب سے زیادہ صابر. لما صبروا، میں بعض دوستوں کی آنکھوں کو نمناک دیکھ رہا ہوں. کچھ عرصے پہلے اندرون سندھ کے ایک شہر میں، کراچی بھی سندھ ہے، اندرون سندھ کے ایک شہر میں چند جوان کھڑے ہو گئے کہ صاحب ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، علی ولی اللہ تک. بہت عرصے سے آپ کو سن رہے ہیں، شاید علیم بھائی آپ اس میں تھے ٹنڈو نیار کی مجلس، کہ ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں علی ولی اللہ تک، آپ کو بہت عرصے سے سن رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک ایسا جواب دیا جو ساری مجلس کو انہوں نے منقلب کر دیا.
اور جواب ان کا یہ تھا کہ صبر حسین کی وجہ سے، مولا حسین کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھ. لما صبروا، اس لیے ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ وہ صابر ہیں. لما صبروا وکانوا